السلام علیکم ناظرین، آج عمران خان میرسی میں تھے جہاں انہوں نے ایک چھوٹے سے جلسے سے خطاب کیا۔ یہ جلسہ منڈی بہاؤالدین کے جلسے کا ریپلیکا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑے میدان کو ٹینٹ لگا کر محدود کر دیا گیا، اس میں 2-3 ہزار یا زیادہ سے زیادہ 5,000 لوگ بٹھا کر ایک جلسہ کیا گیا۔ یہ جلسہ کئی اعتبار سے قابل بحث ہے۔ اس کا ایک پہلو تو حزب اختلاف کی اس تحریک سے ہے جس کے جواب میں عمران خان نے پہلے منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کیا، اور دوسرے جو سندھ مارچ کیا انہوں نے، جو گھوٹکی سے لے کر کراچی کی طرف رواں دواں ہے، جس میں ان کے وزیر خارجہ شرکت کر رہے ہیں اور بعض دیگر وزراء بھی ہیں اس میں۔ تو جس طرح سے وہ جلسہ ناکام تھا منڈی بہاؤالدین کا، جس طرح سے یہ ناکام ہے گھوٹکی مارچ، بالکل اسی طرح یہ جلسہ بھی ایک یعنی عمران خان کے جلسوں کی روایت پر پورا نہیں اترا۔ عمران خان نے ماضی میں بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اور جنوبی پنجاب میں تو اتنے بڑے جلسے کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ملتان میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس جلسے میں گھٹن کی وجہ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اس سے یعنی یہ ایک منفی پہلو ضرور ہے اس جلسے کا، لیکن یہ جلسہ بہت بڑا تھا۔ اس کے مقابلے میں یہ جلسہ بالکل ایک یوں سمجھیے کہ جلسی سے بھی چھوٹی چیز تھی۔ تو اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت عمران خان اپنی مقبولیت میں کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا پہلو ایک اور ہے۔ اس جلسے میں عمران خان نے ماضی کی طرح ایک بار پھر جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی، اور کہا کہ ہم کوئی اس طرح کے انتظامات کر دیں گے جس کے نتیجے میں جنوبی پنجاب صوبہ بننا آئینی طور پہ ضروری ہو جائے گا۔ یہ ایک اور لارہ ہے۔ عمران خان آپ کو معلوم ہے کہ وہ لارے لپے دینے کے عادی ہیں۔ تو یہ لارہ کیا ہے؟ کیا آئینی وہ ایسی گنجائش پیدا کریں گے کہ نیا صوبہ بن جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے آئین میں جو پاکستان کا جغرافیہ لکھا ہے، اس میں بہت وضاحت سے لکھ دیا گیا کہ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہے، اور جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا تو وہ پاکستان کا ہے، اگر وہ چاہے گا تو پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ پورا حدود واضح کر دی گئی ہیں، 4 صوبے اور کشمیر، اس کے علاوہ کوئی صوبہ نہیں بن سکتا۔ یہ سپریم کورٹ کے بار کے فیصلوں سے واضح ہو چکا ہے۔ تو یہ بیسیکلی عمران خان اپنے حلقہ انتخاب کو اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ایک جھوٹی تسلی اور جھوٹے ایک امید اور لارے پر رکھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کے سیاسی مقاصد ہیں۔ اور جب وہ گزشتہ جب ان کو انتخاب جتایا گیا تھا 18 کا، تو اس سے پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 3 مہینے میں صوبہ بنا دیں گے۔ اب وہ 3.5 برس گزر گئے، اس طرف انہوں نے ایک قدم بھی نہ قدم اٹھا سکتے تھے نہ اٹھایا، اور آئندہ بھی یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ لوگوں کو ایک جھوٹی امید اور آس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اس جلسے کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ کی طرح کوئی اپنی بات کہنے کے بجائے، کوئی اپنا ایجنڈا پیش کرنے کے بجائے، ایک بار پھر حزب اختلاف کی جماعتوں پر اپنے پرانے الزامات کی بارش کر دی۔ ایک تو یہ بات ہوئی جن میں کوئی نئی بات نہیں جی، کہ فلانے کے اکاؤنٹس ہیں، فلانے کا زر محل ہے، فلانے کا فلاں ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ کہیں جن میں کوئی نیا پن نہیں تھا، لوگ جانتے ہیں اور سن کے تھک چکے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب عمران خان اس طرح کی باتیں دہراتے ہیں تو ان کے اپنے حلقہ انتخاب کے بجائے جو ایک جس کو یوتھیا قوم کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ عام آدمی اس سے بیزار آ جاتا ہے، اور وہ نہیں سنتا اس بات کو۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ آج اپنے اس تقریر میں عمران خان نے اپنی اخلاقی گراوٹ کی انتہا پر پہنچ گئے۔ اس سے زیادہ اخلاقی طور پر گرنا ممکن نہیں جتنا آج عمران خان گر گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں کے برے نام لیے۔ نواز شریف کو بھگوڑا بھی کہا، پھر انہیں پکوڑا کہا، لال پکوڑا کہا ان کو، پھر اسی طرح زرداری کو سب سے بڑی، آصف علی زرداری صاحب کو سب سے بڑی بیماری کہا۔ مولانا فضل الرحمان کے سلسلے میں بھی اخلاق کی گراوٹ کی انتہا کو پہنچ گئے، اور انہوں نے فضلو کا، مولانا ڈیزل کا، پھر کہا میں ان کو مولانا نہیں کہہ سکتا، اور جانے کیا کیا وہ ایسی انہوں نے گفتگو کی جس کو ایک شریف آدمی دہرا نہیں سکتا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے اس میں تضاد کیا ہے عمران خان کی شخصیت میں۔ عمران خان کی شخصیت کا تضاد یہ ہے کہ وہ ایک ہی سانس میں ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں،
اور ریاست مدینہ کا نام لینے کے بعد پھر وہ ریاست مدینہ کے ان سنہری اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کو اپنی برے انداز سے اور ان کی جو بری تربیت ہے اس کے نتیجے میں رونٹ ڈالتے ہیں. مثلا سورۃ الحجرات میں یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو برے ناموں سے مت پکارو. اگر کوئی معذور ہے تو اس کی معذوری سے مت پکارو، جیسے کوئی جس کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہوتی لوگ اس کو لگڑا کہتے ہیں. تو اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے. یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ گناہ ہے. تو عمران خان کی جو پوری سیاست ہے جتنے بھی 20-22 برس کی، اس ساری سیاست میں سوائے گالی گلوچ کے، لوگوں کے نام دھرنے کے اور قرآن حکیم کی واضح تعلیمات کی خلاف ورزی کے اور کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں. اور اگر عمران خان آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اپنا انجام سوچ لیں. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو لوگوں کے نام دھرتا ہے، لوگوں کو گالی دیتا ہے، لوگوں کو برے برے ناموں سے القابات سے یاد کرتا ہے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائے جن کے ذریعے آزادی اظہار پر پابندی لگ جائے اور ان کا جواز وہ یہ بتائے کہ لوگ ان کی خاتون خانہ کو، ان کی اہلیہ کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو برے ناموں سے یاد کریں تو کیا لوگ آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں گے؟ آپ کو اچھا نام دیں گے؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اور اس وقت جو گزشتہ 8-10 برس کی سیاست میں آپ نے جو گندگی بوئی، آج آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کو اس سے کوئی مفر نہیں ہے. تو یہ اس جلسے کے ضمن میں چند گزارشات یہ تھیں. دوسری بات یہ ہے، انہوں نے ایک دھمکی دی ہے حزب اختلاف کو. انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد میں جو کچھ حزب اختلاف کے ساتھ کرنے والا ہوں، کیا حزب اختلاف اس کے لیے تیار ہے؟ گزشتہ 3.5 برس اس حکومت کے، جس میں سوائے انتقام کے کچھ نہیں تھا. نہ عوام کی بہبود تھی، نہ اس ملک کی معیشت تھی، نہ اس ملک کی اپنا خارجہ امور تھے، نہ کوئی اور پہلو کام کیا گیا سوائے انتقام کے. 3.5 برس انتقام میں برباد کر دینے والا شخص اب انتقام کا ایک اور دروازہ کھولنے کا اعلان کر رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا حزب اختلاف اپنے عزائم سے جو عمران خان کو گرانا چاہتی ہے اس سے باز آ جائے گی؟ یہ وہ جانے. لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص یا وہ لوگ یا وہ معاشرہ جو انتقام کو ہوا دیتا ہے اور وہ مثبت کام اور تعمیری کاموں سے اجتناب کرتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. وہ خود تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور جب اس پر برا وقت آتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ہماری تاریخ میں ایک ایسا ہی واقعہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. بھٹو صاحب تنہا ہو گئے تھے اور جب ان پر مشکل وقت آیا تو ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس کام کے لیے صرف ہماری خواہش سے کچھ نہیں ہوگا. عمران خان کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا اور انہیں درست راہ اختیار کرنا پڑے گی. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایک بہت ہی دردناک اور افسوسناک انجام ان کا منتظر ہوگا اور اس مرحلے پر کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا. ہم ایسا نہیں چاہتے، لیکن ضروری ہے کہ عمران خان بھی ایسا نہ چاہیں. لیکن وہ جس راہ پر چل رہے ہیں اس کا انجام سوائے تباہی کی اور کچھ نہیں ہے. تو اس انجام سے بچانے کے لیے پوری قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ عمران خان پہ دباؤ ڈالے، حزب اختلاف کی بھی ذمہ داری ہے اور پاکستان کے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو تباہی کے اور تصادم کے راستے پر چلنے سے روکیں تاکہ یہ ملک اور خراب ہونے سے بچ جائے. خدا حافظ.